السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اس نقطے پر بحث کرنا چاہیں گے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کیسے اور کب ہوئی۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ عہد فاروقی سن 17 ہجری میں اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ سبب یہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ کے خطوط اور فرامین ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ نہیں معلوم ہوتی کہ آپ نے کس دن اور کس مہینے میں لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر توجہ فرمائی اور ذوالفہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ تاریخ کی ابتدا کب سے کی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 4 اہم واقعات تھے جن سے تاریخ کی ابتدا کی جا سکتی تھی۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ واقع ہجرت سے تاریخ کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ ہجرت حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ہجرت کے ذریعے اللہ کی عبادت کے لیے آزادانہ فضا ملی، ہجرت ہی کے ذریعے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس رائے پر تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سال کا پہلا مہینہ کسے مانا جائے۔ ہجرت کا واقعہ تو ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا ہے، لیکن اسے سال کا مہینہ نہیں قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ہجرت کے تعلق سے انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں جو بیعت کی تھی وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی۔ بیعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نیت کر لی تھی، لیکن اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اجازت نہیں ملی اور ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، لیکن نیت چونکہ ذوالحجہ میں کر لی تھی۔ اس وقت ذوالحجہ کا نصف مہینہ گزر چکا تھا۔ اس کے بعد پہلا مہینہ جو سامنے آ رہا تھا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ رائے دی کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم قرار دیا جائے۔ اس رائے پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اتفاق کیا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم قرار پایا۔ یہاں یہ بتاتے چلوں کہ نئے مہینے یا نئے سال کے جب آنے والا ہوتا تو صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نئے سال یا نئے مہینے کی دعا ایسے سیکھتے جیسے قرآن سیکھا جاتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجواری من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اے اللہ، تو اس نئے مہینے یا سال کو امن و ایمان، سلامتی و اسلام، شیطان سے حفاظت اور رحمان اللہ کی خوشنودی و رضامندی کے ساتھ ہم پر داخل فرما۔ تو یہ دعا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیکھا کرتے تھے، جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اب یہ آگے بڑھتے ہیں کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو نئے سال کے ساتھ ساتھ نئی نئی باتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا شرعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کرنا مسلمانوں کے محترم و نیک شخصیات یعنی سلف صالحین رحمہم اللہ سے بھی ثابت نہیں ہے، جن میں سر فہرست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ان کے متبعین شامل ہیں، اور تمام مسلمانوں کو زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت اور سلف صالحین رحمہم اللہ کے معروف طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اسی میں خیر ہے۔ اگر کوئی مسلمان نئے سال کی مبارکباد دینے یا وصول کرنے کو مسنون سمجھتا ہے تو یہ انتہائی بڑی غلطی ہے۔ ایسی صورت میں مبارکباد دینا بدعت اور اس کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ نئے سال کو خوشی کا تہوار سمجھنا ہی شرعاً ثابت نہیں ہے، کیونکہ اجتماعی طور پر مسلم امہ کے خوشی کے تہوار 2 ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ عمومی و اجتماعی طور پر کوئی بھی مسلسل آنے والا موسم خوشی کے تہوار کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔
نئے سال منانے کے تمام صورتیں جو مروجہ ہیں خلاف شرع ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسے نئے سال کی مبارکباد پر مشتمل کارڈز کا تبادلہ کرنا، خوشی کے تہوار کے طور پر مجالس، تقریبات، پارٹیز، پروگرامز منعقد کرنا، ایسی دعوت جس میں خلاف شریعت امور کا انفرادی یا اجتماعی طور پر ارتکاب و مظاہرہ کیا جائے، جس سے اس عمل کو قباحت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خود کے اندر ایسی فکر اور سوچ بیدار کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا مزید 1 سال کم ہو گیا ہے اور ہم اپنے اچھے یا برے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا اس انجام کو قبول کرنے کے لیے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا کل اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور آخرت میں جواب دہی کے لیے ہم تیار ہیں؟ گزرے سال میں ہم نے کہاں کہاں اور کون کون سی غلطیاں کی ہیں، کون سے گناہ کیے ہیں، کتنے حق اللہ تعالیٰ کے اور کتنے حق اللہ کے بندوں سے پامال کیے ہیں، انفرادی و اجتماعی اعتبار سے ہماری طرف سے ہماری ذات کو اور معاشرے و امت کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس کی تلافی کیسے ممکن ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری انفرادی و اجتماعی حالات آج کیسی ہے اور آج ہم پچھلے سال کی نسبت کہاں کھڑے ہیں، اور آنے والے سال کو گزرے سال سے ہر لحاظ سے بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوئی تیاری اور پلاننگ کی ہے۔ کیا جو غلطیاں ہم سے گزرے سال میں ہوئی، دوبارہ ان غلطیوں کو دہرانے سے ہم اپنے آپ کو روک پائیں گے؟ کیا ہم آنے والے سال میں اپنی ذات سے خود کو، معاشرے کو، اس امت کو، سب سے بڑھ کر اللہ کے اس دین کو جس کی دعوت لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے، کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور انہیں نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ نئے سال کی آمد ان تمام باتوں کے عملی جواب کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 1 سال کا مکمل ہونا اور دوسرے سال کا آغاز اس بات کا کھلا پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا اور ہم اپنی زندگی کے اختتام کے مزید قریب آ گئے ہیں۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت ملتی چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے۔ یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کی رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسری قومیں میں منائے جاتے ہیں، جیسے مدرس ڈے، ویلنٹائنس ڈے، چلڈرنس ڈے، ٹیچرس ڈے، کیونکہ ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو الگ رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ان سب کے لیے الگ الگ دن متعین کر رکھے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو ان دکھاووں کی ضرورت نہیں ہے تاکہ دوسری قوموں کے مشابہت میں سے بچا جا سکے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی، لوگوں نے آرٹ اور کلچر کے نام پر نت نئے جشن و تہوار منا لیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے مانا جائے گا۔ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی کسی غیر مسلم نے مسلمانوں کے تہوار کو اس زور و شور سے مناتے ہوئے کہیں دیکھا گیا؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا اس مہینے کا احترام کیجیے اور اس مہینے کو غنیمت جانیے اور ان میں کرنے والے جو اعمال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پر کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے حرمت والے و ادب کے مہینے قرار دیے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن
أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین واضح طور پر ان مہینوں کے تعلق سے بتا رہے ہیں۔ تو محرم الحرام کچھ زیادہ ہی خصوصیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ خاص طور سے یہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے برابر اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل مدینے کی یہود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مگر چونکہ عبادات و معاملات کے اندر یہود و نصارہ کی موافقت و متابعت اسلامی شریعت میں جائز نہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی مخالفت کا حکم دیا اور فرمایا، صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یعنی عاشورہ کا روزہ رکھو لیکن یہودیت کی مخالفت بھی کرو، اس طرح کہ تم اس کے بعد یا اس سے قبل ایک روزہ اور ساتھ ملا لیا کرو۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا محرم آنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، لیکن افسوس آج نام نہاد مسلمانوں نے ماہ محرم میں روزے کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس کی حرمت و عظمت کو پامال کر دیا۔ اس ماہ کو شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے جوڑ کر مختلف قسم کے بے شمار قبیح بدعات و خرافات کو فروغ دیا اور ایسے ایسے اعمال کی انجام دہی میں مشغول ہوئے جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے، جبکہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا حادثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 50 سال بعد 61 ہجری میں پیش آیا اور دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں کر دی گئی تھی۔ نیز ماہ محرم الحرام کی حرمت و عظمت تخلیق کائنات کے وقت سے ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا محرم الحرام سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح طور پر صحیح اسلامی طریقے پر چلنے والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔